اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آج کی آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا جس بات کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اگر آپ کسی دوسرے کا حکم مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ چاہے آپ اپنی دل کی بات مانتے ہیں، آپ اپنے والد کی بات مانتے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل احترام ہے، آپ اپنے کسی مذہبی پیشوا کی بات مانتے ہیں جس کی دینداری پر آپ کو اعتماد اور اعتبار ہے، آپ کسی سیاسی رہنما کی بات مانتے ہیں جس سے آپ کے مالی مفادات وابستہ ہیں، یا آپ کسی حکمران وقت کی بات مانتے ہیں جو آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر اللہ کے مقابلے میں وہ حکم دیتا ہے اور آپ اس حکم کو مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ چاہے آپ اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں لیکن آپ بات اس کی مان رہے ہوں۔ شیطان کے اوپر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، شیطان کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جب بات ہم شیطان کی مانتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عملی شرک۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی شرک، ایک ہوتا ہے عملی شرک۔ یہ عملی شرک ہے جس کا ارتکاب انسان کرتا ہے۔ دوسری حقیقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان نے جس نہج پر اور جس پیٹرن پر یا جس طرز پر یا جس رنگ میں دنیا کی زندگی گزاری ہوگی، بالآخر آخرت میں بھی اس کا انجام اسی طرح ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آپ کو دوسری زندگی گزارتے رہے ہوں، آخرت میں کوئی آپ زندگی مختلف گزار لیں۔ اور یہ بھی ہے کہ شرک کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنا ایک مزاج ہے۔ یہ لت جب پڑ جاتی ہے نا انسان کو، جب انسان کا مزاج مشرکانہ بن جاتا ہے، پھر یہ چھوٹتی نہیں ہے، انسان کے سر کے ساتھ لگی رہتی ہے، رویوں میں شرک آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ مذہبی جلسوں میں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور نعرہ تکبیر پر آواز ایسا ہوتی ہے، نعرہ رسالت پر آواز ایسا ہوتی ہے، اور نعرہ حیدری کی جب آواز اونچی ہو جاتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میرے نزدیک اللہ، میرے نزدیک محمد رسول اللہ سے زیادہ سیدنا علی کی اہمیت ہے۔ رویوں میں بھی شرک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا اور دیکھتا رہے، اس کے انجام سامنے آتے رہیں، اس کے اثرات سامنے آتے رہیں، بات سمجھ میں آتی رہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے اس مشرکانہ رویوں سے باز نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ قیامت کے دن مشرک جب کھڑے ہوں گے تو بہت سارے یہ مصیبتیں دیکھ چکے ہوں گے، مرتے وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر قبر میں ایک لمبا عرصہ ہے عذاب کا، اس کو بھگت لیں گے۔ پھر قبر سے جب اٹھیں گے، پل صراط سے گزریں گے، وہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اس کو بھی یہ دیکھ لیں گے، ہیں جی۔ پھر حشر میں کھڑے ہو کر جب یہ ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ان شرکاء کو نا، اپنے ان معبودوں کو جن کی تم پوجا و پرستش کرتے رہے، یا اللہ کے مقابلے میں جن کے حکم تم مانتے رہے ہو، پکارو آج۔ تو اس وقت یہ باز نہیں آئیں گے نالائق لوگ، یہ بےمان لوگ اس وقت بھی باز نہیں آئیں گے، اس وقت بھی یہ اپنے معبودوں کو پکاریں گے، حالانکہ یہ بہت سارے مرحلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے، قبر میں عذاب بھگت چکے ہوں گے، حشر میں دیکھ چکے ہوں گے کہ کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت بھی یہ اپنے معبودوں کو پکاریں گے۔ جب یہ پکاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ان کی پکار کا جواب نہیں آئے گا، بلکہ ان کی پکار ان معبودوں کے لیے ہے جن کی ایک کال پر، جن کی ایک بات پر، جن کے ایک فون پر، جن کے ایک اشارے پر زندگی لٹا دینے کے لیے یہ تیار تھے، ہاں جی۔ اس دن جب وہ ان کو پکاریں گے تو ان کی پکار کو وہ سنیں گے، یا وہ کہے گا کون سی مصیبتیں جو ہماری گچی میں پڑ گئی ہے، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ اس وقت جو اسی طرح محسوس کریں گے اور یہ ان کو غصہ کریں گے کہ ظالم، ساری زندگی ہم تمہارے اشاروں پر ناچتے رہے بھولوں کی طرح، اور اب ہم تمہیں پکارتے ہیں، تم ہماری پکار کا جواب ہی نہیں دیتے۔
اس وقت تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تمہیں معبود اس لیے بنایا تھا, تمہیں رہنما اس لیے بنایا تھا کہ مشکل وقت میں ہمارے کام آؤ گے. اب ہم پکار رہے ہیں, تم ہماری پکار کا جواب نہیں